بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ٹاپ سٹوریز کی بات کریں تو بہت سی ڈیولپمنٹس جو سیاست میں ہمیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ سب سے پہلے منی بجٹ جو پیش کیا گیا، عام آدمی کا خون نچوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بڑا آسان سا حل ہے۔ میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ حکومت کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ہر آدمی کی ایک ایک کڈنی نکال لیں۔ ایک کڈنی پر انسان جی سکتا ہے تو وہ کڈنی فروخت کر دیں تاکہ مزید جو اپنے وسائل یہ بہتر کر لیں۔ عام آدمی کے وسائل کی تو نہ فکر ہے، نہ عام آدمی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، نہ عام آدمی کے بارے میں پتہ ہے۔ ایک ہی بات اسمبلی فلور ہو یا کوئی پریس کانفرنس ہو، یہی بات کی جاتی ہے کہ مشکل فیصلے کریں گے، اور مشکل فیصلے اپنے لیے نہیں ہوتے، عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ مشکل فیصلے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کی آمدن 20-30-40 ہزار روپے ہے، اور ان پر ٹیکس جو ہے وہ اس طرح عائد کیے جاتے ہیں جیسے اس ملک میں رہنا ان کے لیے جرم ہے، یا وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا جرم کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال بنا دی ہے۔ امید، آپ کہہ لیں کوئی توقع، کوئی اچھائی، یہ تو بڑی دور کی باتیں نظر آتی ہیں۔ اور اگر حکومت سے بات کر لیجئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، عمران خان نے گھڑی چرا لی۔ معیشت کیوں خراب ہوئی؟ عمران خان نے گھڑی چرا لی۔ ہم اتنی نیچے کیسے گر گئے؟ عمران خان نے گھڑی چرا لی۔ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ عمران خان نے گھڑی چرا لی۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ہمیں منی بجٹ تک لے آئے، اور ہم IMF کے سامنے یوں لیٹ گئے جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے وہ تمام ٹیکسز عائد کرنے کے بعد شاید یہ اندازہ اسحاق ڈار کو نہیں ہے، جس نے آج 65 لوگوں میں، یعنی جہاں کورم بھی پورا نہیں تھا، وہاں ایک خطاب کر ڈالا۔ 86 لوگ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چاہیے تھے، آئین کے مطابق چاہیے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے۔ 65 لوگوں میں جو ہے وہ منی بجٹ پیش کر کے اپنی قابلیت کو ظاہر کیا۔ اور یہ آئین کے ساتھ کیا کھیلنا نہیں ہے؟ کیا یہ آئینی طریقہ کار کے خلاف کام نہیں ہے؟ لیکن چونکہ آئین بھی ہمارے گھر کا، فیصلے بھی ہمارے گھر کے، اور وہ سارے فیصلے مسلط کس پہ ہونے ہیں؟ ان لوگوں پہ جو در حقیقت اس گھر کے مالک ہے، جو در حقیقت اس سسٹم کے مالک ہے۔ جس جمہوریت کا رونا یہ صبح سے شام تک روتے ہیں، اس میں جمہور ہی نہ ہوں تو باقی کیا ہوگا؟ اور منی بجٹ کو پیش کر کے عوام کے نہ صرف خواہشات کو روندا گیا، بلکہ ان کی زندگی میں اتنے کانٹے بکھیر دیے گئے کہ عام آدمی شاید اب اپنے آپ کو بچا بھی نہ پائے۔ اب اس کی خواہشات تو پوری ہونی ایک طرف نہیں، شاید روٹی کے لیے بھی مشکل ہو جائے اس کے لیے، اس لیے کہ پیٹرول جو ہے وہ 280 روپے یا اس سے پلس پہ ہوگا، جو اگر ڈیزل کی بات کرتے ہیں تو 294 روپے سے 295 روپے تک ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں جب ہمارے ہاں یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں فرق آتا ہے تو تمام چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ قربانی ایک مرتبہ پھر عوام سے اسحاق ڈار صاحب لے رہے ہیں، اور بڑی تسلی سے، بڑے سکون سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اس لیے اپوزیشن تو موجود نہیں تھی، بلکہ حکومت بھی پورے ارکان موجود نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ اور اس سارے کھیل میں اگر پوچھا جائے کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم PTI کے فلاں رکن کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہم PTI کے فلاں رہنما کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی گرفتاری سے آٹا جو ہے غریب کو آسانی سے ملے گا، ان کی گرفتاری سے جو ہے بل کم ہو جائیں گے، ان کی گرفتاری سے دیگر مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ حکومت کے پاس وہ بڑا منصوبہ ہے جو انہوں نے بنایا۔ اب بات یہاں تک رکنے میں نہیں آتی، ایک چیز کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک بہت بڑا کھیل، جو میں یہاں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح کھیل سے اس طرح آؤٹ کیا جائے کہ آرٹیکل 6 کا سہارا لیا جائے۔ سندھ کی ایک جماعت ہے جو اب سندھی کی جماعت بن گئی، یعنی اس کے سربراہ کی یہ خواہش بہت زیادہ ہے، اور لندن بیٹھے ہوئے ایک شخص کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان کو کھیل سے یوں آؤٹ کیا جائے کہ دوبارہ آنے کے امکانات ہی باقی نہ رہیں، اور کسی طرح آرٹیکل 6 استعمال کیا جائے۔ سائفر کا کیس جو ہے وہ بنایا جائے، اس کو اس طرح چلایا جائے کہ غداری کا ایک لیبل کر کے اس کو عمران خان کو اس سیاست سے آؤٹ کریں، اور ہم پھر وہ اس بازار میں اکیلے رہ جائیں اور گھومیں پھریں۔ یہ ہماری پریورٹیز ہیں، یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ ہمارا وہ کام ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جمہور جنہوں نے جمہوریت کو تقویت دی ہے، جو جمہوریت کا حصہ ہیں، ان کو بھلا دیا گیا۔ ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو عمران خان کی گرفتاری سے مشروط کر رہے ہیں ہم۔ عمران خان گرفتار ہو جائے گا، کیا آٹا سستا ہو جائے گا؟ عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی تو کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ اللہ کا واسطہ ہے، اس کو اس طرح سوچے، کم از کم سمجھے اس بات کو۔ آپ تجربہ کار ٹیم ہے، اس سے تو نہ تجربہ کار لوگ اچھے ہوتے۔ جو ظلم آپ نے آج کر دیا ہے منی بجٹ کی صورت میں، وہ ایک
پاکستانی کے ساتھ وہ کھیل کھیلا آپ نے. میں مڈل کلاس پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, وائٹ کالر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. آپ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں, لیکن وائٹ کالر جینے والا نہیں جی سکتا. اس لیے آپ کوئی ہدایت تو اللہ کی طرف سے آنی ہے, دعا گو اللہ آپ کو ہدایت دے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عوام کے لیے بہت مشکل حالات ہو گئے اور اس بجٹ نے عوام کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اور جو آنے والے وقت ہیں, پاکستان بالکل سری لنکا بننے کے قریب ہے. اب وہ دور سچویشن نظر نہیں آ رہی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے پاکستان ایسا نہ ہو, پاکستان سنبھلے, لیکن سنبھالنے والا بھی کوئی نظر آئے. جو حالات ہیں ان کے پاس تو نہ کوئی پلان نہ منصوبہ ہے, نہ کسی طرح کی کوئی اور ایسی بات موجود ہے. جو ان کے سامنے موجود ہے چیزیں وہ ساری کی ساری بڑی عجیب نوعیت کی ہیں, اور وہ عجیب نوعیت کی یہ ہے کہ صرف سیاسی انتقام لیے جائیں, صرف سیاسی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے اور عام آدمی کا بیڑا غرق کر دیا جائے. اس قسم کے بجٹ پیش کر کے جو آج پیش کیا ہے یہ ایک تجربہ کار وزیر خزانہ, جو یقیناً کسی فیکٹری کے منشی سے زیادہ نالج نہیں رکھتا, لیکن ایک اتنے بڑے اٹامک کنٹری جو ہے اس کا وہ بجٹ بناتا ہے, اور اس بجٹ کو اس طرح بناتا ہے کہ عام آدمی کو روند کر رول کر صرف اپنے آقاؤں کو راضی کرتا ہے. اور یہ وہ جذبات ہیں جو ایک عام آدمی کے جذبات ہیں, جو میں نے گفتگو آپ سے کی. دیگر جتنی بھی باتیں ہیں ہم کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر شیئر کریں گے. آج کی بات جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں عام آدمی کے ساتھ صرف کھیلا نہیں گیا, بلکہ عام آدمی کو یہ ریئلائز کروایا گیا ہے کہ تمہارا جینا ہم اس قدر مشکل کر دیں گے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.